ویورز، آج کے دور کی بہت بڑی ضرورت بلکہ ایک مثبت اور ترقی یافتہ قوم کی نشانی ہی یہ ہے کہ جہاں اصلاح کی حاجت ہو وہ قبول کی جائے۔ ہمارے اندر بھی کسی کمی پر یا کسی اور وجہ سے کوئی ہماری اصلاح کرے تو قبول کرنی چاہیے، لیکن یقیناً ویورز، اصلاح ایک نہایت اہم کام ہے، لیکن اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ اصلاح کی کیسے جائے، اس کا طریقہ کیا ہو۔ تو آج ہم اپنی ہاؤ ٹو ویڈیو میں ڈسکس کریں گے ہاؤ ٹو ریفارم ادرز، یعنی اصلاح کرنے کا طریقہ۔ غور کریں کہ اس دنیا میں ہر کام اور ہر فیلڈ میں کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی اصلاح کی ضرورت یا گنجائش ہوتی ہے۔ اگر آج ہمارے پاس ماڈرن سائنس ہے اور ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی کر لی ہے تو یہ دراصل اصلاح ہی کا نتیجہ ہے۔ پرانی ٹیکنالوجی میں تبدیلیاں کی گئیں اور ایک نئی ٹیکنالوجی متعارف کرائی گئی، اور اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا۔ سوچیں، اگر دنیا میں اصلاح کا عمل نہ ہوتا تو شاید انسان وہی جنگلات اور پہاڑوں میں جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے ہوتے، لیکن انسان نے اصلاح کے عمل کو جاری رکھا، زندگی کے ہر شعبے میں اصلاح کی اور اصلاح قبول کی، اور انسانی زندگی کا انداز ہی بدل دیا۔ تو ان مادی چیزوں کی اصلاح سے انسان کے لیے بھی سیکھنے کا بہت کچھ ہے۔ ہر کوئی مکمل پرفیکٹ نہیں، بلکہ مزید بہتری کی گنجائش ہوتی ہے۔ There is always room for improvement۔ سب سے پہلے یہ ذہن میں رہے کہ کوئی بھی شعبہ ہو، کوئی بھی فیلڈ ہو، کوئی بھی پروفیشن ہو، گھر میں ہو یا باہر ہو، کوئی جونیئر ہو یا سینئر ہو، کسی کو بھی ڈیگریڈ کر کے یا ڈانٹ ڈپٹ کر کے اصلاح نہیں ہوتی۔ قاضی یعنی جج کے اصلاح کرنے کا انداز الگ ہے، عالم کا الگ اور حاکم کا الگ۔ لیکن آج کل تو سارے ہی حاکم بن گئے ہیں۔ حاکم سختی سے کوئی بات منوا سکتا ہے، لیکن یہ کام عوام کا نہیں۔ پھر بہت اہم بات یہ ہے کہ سب کے سامنے سمجھانے سے اصلاح تو نہیں بلکہ الٹا ضد پیدا ہو سکتی ہے۔ سوشل میڈیا نے آ کر تو اصلاح کے عمل کو بہت انتہائی قسم کا نقصان پہنچایا ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے اصلاح کرنے والے کو 1000 بار سوچنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے کہ اگر یہی حالت میری ہوتی، مجھ سے کوئی بھول ہو جاتی تو کیا ہوتا۔ ویورز، بھول یا غلطی سب سے ہوتی ہے۔ ایسا ہو جاتا ہے کہ سلپ آف دا ٹنگ کی وجہ سے زبان سے کچھ کا کچھ نکل جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر آپ واقعی اس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو اس سے پرسنلی رابطہ کریں اور ان پرائیویٹ اصلاح کی کوشش کریں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ سر پکڑ لے کہ میں نے یہ بات کب بول دی، اور افسوس کرے اور توبہ اور ازالہ کر لے۔ بالفرض کوئی آپ کی اصلاح قبول نہیں بھی کرتا تو ضروری نہیں کہ آپ قاضی اسلام یا حاکم اسلام بن جائیں اور اسے توبہ پر مجبور کریں یا پھر لوگوں میں اس کی غلطی کو بیان کرنے لگ جائیں۔ اگر آپ یہ کرتے ہیں تو غور کریں خود آپ پر کس طرح توبہ واجب ہو رہی ہے، کیونکہ ایک تو آپ پر یہ لازم نہیں کہ آپ اس کی اصلاح ہر معاملے میں کروا کر ہی چھوڑیں، دوسرا یہ کہ اس کی تو آپ کو بالکل اجازت ہی نہیں کہ آپ کسی کی ہر غلطی کو لوگوں میں بیان کرتے پھریں۔ انفیکٹ دین اسلام نے تو ہمیں مسلمانوں کے ایپ چھپانے کا درس دیا ہے اور مسلمان کے ایپ کھولنے سے ڈرایا ہے کہ جو دنیا میں مسلمان کا ایپ اچھالے گا، قیامت کے دن اللہ پاک اس کے ایپ کھولے گا۔ یاد رکھیں، مسلمان کی عزت کی بہت اہمیت ہے۔ ایک بار ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اے کعبہ، مسلمان کی عزت تجھ سے بڑھ کر ہے۔ تو جس مسلمان کی عزت کعبے سے بڑھ کر ہو تو کیا سوشل میڈیا پر اس کی عزت کی دھجیاں بکھیری جا سکتی ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ ترجمہ کنز ایمان، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے، اور ان سے اس طریقے پر بحث کرو جو سب سے بہتر ہو۔ ویورز، تفسیر سراج الجنان میں لکھا ہے کہ اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس آیت میں 3 طریقوں سے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کا حکم فرمایا۔ نمبر 1، حکمت کے ساتھ۔ اس سے وہ مضبوط دلیل مراد ہے جو حق کو واضح اور شبہات کو زائل کر دے۔ نمبر 2، اچھی نصیحت کے ساتھ۔ اس سے مراد ترغیب اور ترہیب ہے، یعنی کسی کام کو کرنے کی ترغیب دینا، موٹیویشن دینا، اور کوئی کام کرنے سے ڈرانا۔ اور نمبر 3، سب سے اچھے طریقے سے بحث کرنے کے ساتھ۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ پاک کی طرف اس کی آیات اور دلائل سے بلائیں۔ لہٰذا جب بھی آپ کسی کی اصلاح کریں تو اتنے پیارے اور نرم انداز سے کریں کہ سامنے والے کو آپ کی کوئی بات بری بھی نہ لگے اور آپ کی طرف سے کی جانے والی اصلاح اس کے دل میں اتر جائے۔ کسی کی اصلاح کرتے وقت ایک اہم پوائنٹ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جس چیز پر آپ کسی کی اصلاح کر رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ خود اس میں مبتلا ہوں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ سامنے والا آپ کو کہہ دے کہ پہلے آپ خود تو اپنی اصلاح کریں، بعد میں مجھے سکھائیے گا، یا پھر کہے نا تو دل میں سوچے کہ خود اپنی اصلاح کرتا نہیں اور دوسروں کو چلا سدھارنے، اور اس طرح وہ آپ کی ایڈوائس کو ایکسیپٹ نہ کرے۔ مثال کے طور پر آپ کسی عزیز کو اسموکنگ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور اسے اسموکنگ کے نقصانات بتاتے ہوئے اس سے بچنے کا مشورہ دیتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی آپ خود بھی اسموکنگ کرتے ہیں، تو اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نتیجہ کیا ہوگا۔
اگرچہ اگر خود کوئی غلطی کر رہے ہیں اور چھوڑ نہیں پا رہے، پھر بھی دوسرے کو اس غلطی سے بچا تو سکتے ہیں۔ تو ذہن بنائیں کہ مجھے اپنی بھی اصلاح کرنی ہے اور دوسروں کی بھی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ ایک اور پوائنٹ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ہر وقت بھی ہر کسی کو نہ ٹوکیں، بلکہ موقع کی مناسبت کو دیکھ کر ہی اصلاح کریں، کہ اس طرح آپ کی بات کی اہمیت بھی برقرار رہے گی اور اس میں تاثیر بھی رہے گی۔ ویورز، چاہے آپ دنیا کی کسی بھی فیلڈ سے وابستہ ہیں، کسی بھی معاملے میں اصلاح کے حوالے سے اگر ہمارے ان پوائنٹس کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ آپ بہترین رزلٹس دیکھیں گے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ ویڈیو کو شیئر بھی کریں، چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے، اور نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔